اور عجیب اتفاق ہے، آیت سامنے آ رہی ہے اس وقت جب رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں، قرآن وہاں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، پیش کرنے والا صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام۔ اندازہ لگائیے عزیزان من، اس سے زیادہ اور سمجھنے سمجھانے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہا لیکن ان کی کیفیت یہ ہے، سنیے غور سے عزیزان من، اپنی بات آ رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یستمعون، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس میں یہ تیز اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے یوں نظر آنا جیسے کہ بڑے غور سے سن رہا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہونا، سن نہ رہے ہوں۔ آتے ہیں مجلسوں میں تمہارے، تم قرآن بھی پیش کرتے ہو۔ ان کی کیفیت یہ ہے پری کنسیڈ آئیے کہ اتنا ہی نہیں کہ ذرا دل سے غور سے اس کو سن تو لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کیفیت یہ ہے، آتے ہیں قرآن پیش کیا جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو سن رہے ہیں۔ یستمعون، کان تو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوئے ہوتے۔ آگے کہا افا انت تسمع الصم، کہا کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ یہ بہرے تو نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ تو سن سکتے ہیں فزیکلی، تو بہرے کس سے ہیں؟ کہنے گے اس لیے کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، سننے کے معنی یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ اور اگر ایک شخص سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا اسے، اس میں اور اس میں کہ جو سن ہی نہیں رہا، دونوں میں فرق کیا ہے عزیزان من؟ ایک بہرا ہے جو بات تمہاری سن ہی نہیں رہا، ایک شخص ہے جو بات تو سن رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا۔ عزیزان من، اب اگلی بات آتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کی زبان عربی تھی۔ زبان تو عربی تھی نا، قرآن بھی عربی زبان میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ لا یعقلون کی صورت یہ تھی کہ اس پہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے تھے۔ زبان الفاظ عربی زبان کے تو پھر بھی ان کی اپنی زبان کے الفاظ تھے، الفاظ بھی سن رہے تھے، لیکن چونکہ ان الفاظ پہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، لا یعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان میں اور بہروں میں فرق کیا ہے کہ زبان بھی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اگر عقل و فکر سے یہ کام نہ لیں تو وہ بہرا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بہروں کو تو سنا نہیں سکتا۔ اور عزیزان من، اس کے بعد آگے آ جائیے کہ قرآن کی زبان بھی ہم نہ جانیں اور کھڑے ہوئے قرآن کو روز ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پارہ سنتے چلے ہیں۔ فرق آپ نے دیکھ لیا؟ وہ زبان جانتے تھے عربی، لیکن چونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، انہیں بھی بہرا کہا اور کہا کہ انہیں نہیں ہدایت مل سکتی، بہرا۔ اور اگر صورت یہ ہو پھر دوہرا دوں ہماری، عربی زبان بھی نہیں جانتے، زور دیا جاتا ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے۔ عزیزان من، جس زبان کو نہیں جانتے اس میں لا یعقلون تو پہلی بات آ گئی، اس میں سمجھنے سوچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زبان ہی نہیں جانتے، سمجھنا سوچنا تو آگے ہے، زبان ہی نہیں جانتے ہم۔ سوچیے تو صحیح، صدیوں سے ہمیں اس اطمینان دلایا چلا جا رہا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے اس سے صاحب ناظرہ قرآن پڑھنے، پڑھنا نہ جانتا ہو تو صبح اٹھ کے اس کو انگلیاں ہی پھیر۔ میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو پڑھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناظرہ، زبان نہیں جانتا، لا یعقلون قرآن کہتا ہے۔ زبان جاننے کے باوجود اگر سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لیتے تو اسے قرآن بہرا کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ نہیں ہدایت پہ آ سکتے۔ جہاں زبان ہی نہ جانے اور سنتے رہیں قرآن کو، وہ ہمارا سننا یستمعون میں نہیں آئے گا کہ سنتے رہے ہیں۔ ایک سننا وہ ہے کہ لفظ سنا اور اس پہ غور کیا اور سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے،
دوسرا سننا یہ ہے ان عربوں کا کہ زبان تو جانتے تھے لیکن سمجھ سے کام نہیں دیتے تھے، انہیں بہرا کہتا ہے۔ تیسرا سننا یہ ہے کہ زبان ہی نہیں آپ جانتے اور الفاظ اس کے سن رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کیا ہے کہ دیکھے ساری دنیا پیچھے پڑ جائے گی، قرآن کی برکتوں سے انکار کر رہا ہے، چل بھی ایک ٹرم آگے چلا، اس کے ثواب سے انکار کر رہا ہے، چل بھائی آگے بات۔ تو بابا وہ کہتا ہے لا یعقلون والی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل و فکر سے اگر کام نہیں لیا جاتا تو وہ یہ ہدایت نہیں دے سکتی، بہرحال یہ سوچیے عزیزان من۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ رمضان المبارک سر پہ آ رہا ہے، ویسے تو سال بھر ہی ہم لوگ ناظرہ قرآن کریم جو ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اگرچہ اگلے دور میں اگلے بچے جو ہیں وہ اس پہ نہیں آ رہے، کہ وہ پہلا ہی تقاضا ان کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب ابا جی سانو سمجھاؤ تو صحیح، ان کا تقاضا یہ ہو رہا ہے، اور اسی سے مجھے اب یہ امید بن رہی ہے کہ ان بچوں کے اس انکار کے بعد جس سے ہم اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں، یہ زمین آگے صاف ہو جائے گی کہ جب وہ تقاضا کریں گے کہ صاحب ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بیٹا آؤ سمجھو۔ بات سمجھنے سے شروع ہوئی، قرآن کی بات سمجھنے سے شروع ہوئی تو انہیں کنڈی لائی جلا، پھر نہیں اگاں جانا کہتے ہو رہا دور آ رہا، لیکن جب تک دور یہ ہو کہ اس کے ناظرہ بلا سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، آپ آ ہی نہیں سکتے قرآن کی طرف۔ ثواب مذہب کی اصطلاح میں آپ کو مل جاتا ہے، وہی اپنا اطمینان، نتائج کے اعتبار سے تو وہی ملے گا جس میں آپ سمجھ سوچ کے کام دیں گے۔ لا یعقلون، ہمارے ہاں بھی جتنا بہرحال جو کوئی کر رہا ہے قرآن کے متعلق میں نے کہنا ہی پڑتا ہے کہ اس کی خدمت ہے، اپنی اسلامی خدمت بھی ہوئی، تیلی بھی کیتا تے رکھا بھی کھادا۔ اس 25 سال کے اندر بڑی ٹل ماری کسی نے تو جب معاف رکھیے گا یہ درمیان میں مسی روٹی والا صاحب آ جاتا نال میرا، اردو میں یہ پنجابی، لیکن ہوتا ہے یہ بیسنی ذرا چڑکارا ہوتا ہے اس میں، تو وہ کیا گیا ہم نے اس میں قرآن شریف پڑھایا جائے گا صاحب، مدرسوں میں قرآن شریف پڑھایا جائے، اور وہ ناظرہ قرآن کریم ہوتا ہے، 6-7 سال تک اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ عزیزان میں نے زندگی میں تجربے کیے، یہ بچے اردو جاننے والا یہ بچہ صرف ہو، 20 بچے ہیں میرے ہاں، اب تو خیر وہ بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے بھی باپ بنے ہوئے ہیں، اب بھی میری کیفیت یہ ہے، ایک قاعدہ 2 ہفتے میں پڑھا دیا جائے، 3 ہفتے میں پڑھا دیا جائے، اور اس کے بعد شروع کرنے کے بعد 30 دن میں 2 مہینے میں قرآن شریف ناظرہ ختم۔ 7 سال تک تو یہ پھیلاتے ہیں اس کو، ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ بچہ یوں ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ بچہ تو اب کہتا ہے کہ ہمیں سمجھائیے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اور یوں آپ پڑھاتے ہیں، ثواب والی بات تو اس کے دل سے نکل گئی ہوئی، سمجھتا وہ ہے نہیں، بور ہو جاتا ہے انسان، لیکن اس کو پڑھانا پڑتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک جن رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے انگلش اسکول میں پڑھنے والے کامتے ہوئے آتے ہیں، کیا ہوا جاتے کیوں نہیں؟ اور جی مولوی صاحب کا پیریڈ آندا جی اتنے انہوں نے بولتے ڈنڈا ہوندا ہے گا جناب، کانپ رہا ہوتا ہے بچہ، وہ سمجھتا نہیں ہے وہ مولوی کہ یہ بچہ باقی پیریڈ تو یوں اٹینڈ کرتا ہے جیسا پلے گراؤنڈ میں جا رہا ہے، یہاں آتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہہ کے خوش ہو جاتا ہے کہ جی گھر میں ماں باپ نے چونکہ مذہب کو تیاگ دیا ہے، بچے پیدائشی مادہ پرست ہو رہے ہیں، بات نہیں سمجھتا کہ یہ بچہ تقاضا کرتا ہے مجھے سمجھائیے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس سے بڑی جلدی بور ہو جاتا ہے۔ 7 سال تک تقاضا کیا گیا کہ صاحب اس کے ساتھ ترجمہ تو پڑھائیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آفیشیل ایکسپلینیشن آیا تھا، نہ ترجمہ نہ پڑھائیے گا، کیا ہوگا؟ فرقے دارانہ تعصب میں آئیں گے صاحب۔ ترجمہ کس کا پڑھایا جائے؟ شیعوں کا پڑھایا جائے، سنیوں کا پڑھایا جائے، سنیوں میں دیوبندی اہل حدیث کا پڑھایا جائے یا اہل فقہ کا پڑھایا جائے، اہل فقہ میں سے دیوبندیوں کو پڑھایا جائے یا بریلویوں کا پڑھایا جائے، ترجمہ نہ پڑھاؤ اس قرآن کا، کیا میرے اللہ، خدمت قرآن کریم